بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 10 جون۔ آج پاکستان میں بجٹ پیش ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہوگا جب تک یہ اپلوڈ ہوگی۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو بڑی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی سپیڈ سے اہم شخصیات کی موت بھی واقع ہو رہی ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑی خبر آئی ہے مقصود چپڑاسی کی، جس کو مقصود چپڑاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر احمد لیاقت حسین صاحب، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کرے، کیونکہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کے درمیان ہے۔ ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب آ جائیں، یہ سارے واقعات جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، کس کے ساتھ کیسے کس طریقے سے یہ باتیں، یہ کام، یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آج تک ویسے بھی کبھی کسی حادثے کا کوئی سراغ نہیں ملا، بلکہ اگر مل بھی جائے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ عام سی باتیں ہیں، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ 30-40 سال سے برسر اقتدار رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم ساری امپورٹڈ حکومت، خالی نون لیگ ہی نہیں ہے۔ باریاں لے لے کے یہ لوگ اپنی اپنی حکومتیں کرتے رہے، تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ اندر تک گھسی ہوئی ہیں۔ جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا، ان کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اگر سوچا جائے تو دبئی میں آ کے کسی کو قتل کرنا، یہ عام فہم لوگوں کے لیے بہت مشکل بلکہ امپاسبل ہے۔ لیکن جو یہاں رہتے ہیں، جو ہم لوگ اوورسیز یہاں ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ معاملے جو ہیں یہ اتنے مشکل نہیں ہیں ایجنسیوں کے لیے۔ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ اگر کسی کو کسی بھی کنٹری میں وہ کوئی بیٹھا ہے، وہاں تک ان کی اپروچ ہوتی ہے۔ اب یہ سوچنا یہ ہے، اگر کوئی ایکشن لے گا، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی مقصود چپڑاسی کی، تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ویسے بھی خان صاحب نے جلسے میں کھلے عام کہا تھا کہ آج کل ایسا زہر آ گیا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ، جو دوسرے آئے ان کو بھی ہارٹ اٹیک آیا، اور یہ ہوتی ہارٹ اٹیک سے ہی ہے۔ اور آج جو خبر آئی ہے، پراسیکیوٹر جو ایف آئی اے کے، وہ عدالت میں بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارے معاملے وہ اس سسلین مافیا کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ سال پہلے جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ریمارک سے سسلین مافیا اٹیلین کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور ان کا ذکر سپریم کورٹ کی چار دیواری کے اندر گونج رہا تھا۔ تو اگر سوچا جائے تو تھوڑا غور و خوض کریں تو یہ اسی طریقے سے واردات ہوئی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، ہماری ایجنسیوں کا امتحان ہے یا ہماری عدلیت کا امتحان ہے کہ یہ پروسیکیوشن کس طرف جاتی ہے۔ عام فہم لوگوں میں، جن لوگوں کو تھوڑا سا شعور ہے، جن لوگوں میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے، تو ان کو یہ سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے کہ یہ ایک سیدھا سادہ قتل ہے، یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں تھا۔ اب آ جائیں، خان صاحب کا جو رجیم چینج والا معاملہ ہے، آج اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اگر کسی کی نظروں سے گزرا ہے تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خان صاحب نے جو کام کیا تھا یہ اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ خالی ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ نہیں تھا
یہ سودی جو نظام ہے، جو قرضے لے کے ملکوں کو یرغمال بناتے ہیں ان کی آزادی کو، اس پہ کام ہو رہا تھا. بہت سے ملکوں کو الومیناتی لوگ جو ہیں، جو فری میسن جو کام کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی واضح الفاظ میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب اس چیز پہ کام کر رہے تھے. کوئی پچھلی حکومتیں نے جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹیں گزر چکی ہیں، تقریباً 23 ٹریٹی سائن کیے ہوئے تھے، معاہدے سائن کیے ہوئے تھے، جو قرضے لیے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنلی تنظیم بھی بنی ہوئی ہے. اس پہ کام ہو رہا تھا. خان صاحب اس کے اوپر بہت زور و شور سے کام کر رہے تھے. اور سلامتی کونسل میں جو او آئی سی کا ہمارا او آئی سی کا ادھر اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس کے بعد خان صاحب نے یو این او میں اسپیشلی یہ مسلم امہ کے لیے سیٹ مانگی تھی کہ سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبر، جیسے یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں رشیا، چائنا، امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی وغیرہ، تو ان کے مقابلے میں ہمیں ایک مسلم امہ کی بھی ایک سیٹ ہونی چاہیے. یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی تھی جس وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کی حیثیت جو ہے وہ کھٹک رہی تھی کہ جب تک یہ بندہ رہے گا تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، یہ مسلم امہ کا لیڈر بن کے ابھر رہا ہے. میرے پاکستانیوں، اس کو تھوڑا غور سے سنیں، تھوڑا غور سے طریقے سے اگر آپ سوچ سمجھ کے غور و خوض سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی نظر آئیں گی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہی ہے، سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صلح صفائی جیسے کہتے ہیں نا، جیسے رجیم چینج کر دیے، سب سے پہلے ان کا طریقہ واردت یہی ہے. اگر پھر بھی باز نہیں آتے خان صاحب تو پھر ان کی زندگی کو خطرہ ہے، پھر یہ لوگ انہیں راستے سے ہٹائیں گے. اس سلسلے میں آپ کو ایک جیو نیوز پہ انٹرویو چل رہا تھا جنرل شاہد عزیز کا، یہ حامد میر کے ساتھ، آپ اس کو سن لیں. اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں ہر چیز کی ہسٹری کھول کے بتا دی ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے یہ ہسٹری ہے پاکستان کی، بریگیڈیئر سے اوپر جتنے سٹارز لگتے ہیں، بلکہ بریگیڈیئر سے شروع ہوتا ہے جنرل تک جتنے سٹارز لگتے ہیں، وہ امریکہ سے اپروول آتی ہے تو سٹار لگتے ہیں. آپ اپنی آزادی کو یہاں ہی ناپ تول کے چیک کر لیں کہ آپ کی آزادی کہاں تک ہے. خان صاحب آئے تھے، اب انہوں نے یہی اسی لیے نعرہ لگایا حقیقی آزادی، کہ ہم لوگ دنیا کی نظر میں پاکستان آزاد ملک ہے کتابوں میں، لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ حکم وہاں سے آتا ہے تو آگے ہوتے ہیں. ابھی باجوہ صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میں اس کو جلدی سے سم اپ کرتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. باجوہ صاحب کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس کی پاک آرمی کی جو حیثیت ہے، جو احترام، جو محبت عوام کی طرف سے تھا، ابھی 60% تک ڈاؤن ہو چکا ہے. کہیں ایسا تو نہیں باجوہ صاحب بھی اسی تنظیم کا ایک حصہ ہوں. ہمیں بہت پیار ہے ہماری فوج سے، ہمیں بہت احترام ہے ہماری فوج کا، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن چند ایک بلیک شیپس ہوتی ہیں، کہیں ان میں ان کا ہی نام تو نہیں آ رہا ہے. باجوہ صاحب کو اپنی آخری زندگی سنوارنے کا یہ ایک موقع ملا ہے. اپنے آپ کو سنبھالیں، پاکستان کی فوج کو سنبھالیں، اچھے فیصلے کریں. پاکستان ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے. جس طریقے سے یہ بجٹ پیش کیا یا کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے ملک کی حالات ہیں، اس سچویشن کو دیکھا جائے تو پاکستان زیادہ دیر تک قائم و دائم نہیں رہ سکتا، ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے. خدارا باجوہ صاحب کے اوپر ہی انگلیاں اٹھیں گی، گندے آپ ہی ہوں گے. فوج کو پھر بھی کوئی گالی نہیں دے گا، لیکن باجوہ صاحب آپ کو گالیاں ملیں گی. جو چند ایک اوپر کے 5-6 جرنیل ہیں، گالیاں ان کو ملیں گی. اپنی عاقبت خراب نہیں کریں. اور میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا ہے تو پرامن طریقے سے. خان صاحب آگے کال دینے والے ہیں، اللہ کرے کال دینے سے پہلے کچھ نہ کچھ معاملے حل ہو جائیں. جو شنید آ رہی ہے کہ شاید 5 جولائی تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی.
لیکن وہاں پہنچنے تک 5 جولائی تک پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا 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 کچھ ہو سکتا ہے. ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. وہ بلاول زرداری صاحب، میں تو ان کو بھٹو نہیں کہوں گا، وہ تو پتہ نہیں بلاول ہی ہے یا شی ہے، وہ ہمارا وزیر خارجہ ہے. ہمیں شرم آتی ہے اس کو وزیر خارجہ مانتے ہوئے. وہ جو امریکہ میں جا کے معاہدے کر آیا ہے، جو ان کو یقین دہانیاں کروا آیا ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کل کا لونڈا ابھی ہمارے ملک کے، ہماری تقدیر کے یہ فیصلے کرے گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. یہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ سارے جتنے کن ٹوٹے ہیں یہ سارے برباد ہوں گے، اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی. جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداری کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے گا. اب تک کے لیے اتنے ہی باتیں موز ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اللہ حافظ.